السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زیادہ دردناک بیان۔ جی ہاں دوستو، جس میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور جنگ احد کا بہت ہی زیادہ دردناک ایموشنل بیان کیا ہے۔ یہاں دوستو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ یقیناً اس بیان کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ضرور آ جائیں گے۔ تو چلیے سماعت فرماتے ہیں حضرت کا یہ بیان۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں۔ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنی باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہے، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک کی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔
یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے. یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے. یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہے. یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہے. یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہے. یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہے. یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں. پیر معونہ کے ہونے والے شہداء ہے. اب آد آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو. وہ ہے تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی. میں خدا کا شیر میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا, کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا. آئے گی امیر حمزہ کی باری, ٹکڑے آئیں گے. خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے, لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا, فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں. ابھی یہ تو میری تیری غلطی ہے, یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے. میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا, پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی, پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا, دن کبھی نہ بتلایا, مہینہ کبھی نہ آیا. خدا کی قسم, اور تم مسلمان کہلاتے ہو. آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا. اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے, اکیلے بیٹھے ہیں. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو, کیا اسکیم سوچ رہے ہو, کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. ظالم نے پتھر اٹھایا, آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے, ساتھی نہیں, فوج نہیں, لشکر نہیں, جماعت نہیں, تنے تنہا ہے, غربت ہے, افلاس ہے. سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے. چاندی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے, اسی اٹھائی حرم محترم میں جا پہنچے. دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے, جا کر کی کمان سر میں ماری, لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے, تم نے لاوارث سمجھا ہے, تم نے بیوار کا سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا, بے بس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے. خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے. آج ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا بڑا آسان ہے, صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے, ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے, ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے, ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے. خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے, منافقت سے کام لیتے. امیر حمزہ کی حالت کفر ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا ہے, اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے. فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا, غم نہ کریو, میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں, میں نے تیرا بدلہ لے لیا, انتقام لے چکا ہوں میں تیرا. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا, بار بار کہا امیر حمزہ نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجی میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے، فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا، جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکی پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جگر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ بچار کا مادہ ہی رہتا تھا، یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے۔ بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک صحابی کی بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کونیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر تیرا آخری وقت ہے، رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، معذور صحابی ہے، ہاتھوں کی بل چلتا ہے، پیر ہے نہیں، عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے، میں بڑی رنجیدہ ہوں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر بیٹھا ہے۔ معذور کو نکال لائی،
کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے، سارے قریش نے چندے کیے، دولت جمع کی، سوار جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے بہادر جمع کیے، غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا۔ ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا، صحابہ کرام اور صحابیات کا۔ آج آپ تو ایک منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں، منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آیا، حجرے میں آیا۔ جب بیٹی کو سلام کیا، جواب ملا، بات ہوئی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر عدم سیکھ لیا ہے، بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے، نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں نا ہی کر کے، مگر ہی کیا کرنا پہننا ہے۔ ابو سفیان نے ٹوکا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے، بستر رحمت للعالمین کا ہے، تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شافی محشر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی لحاظ نہیں۔ صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، آپ پہنچے، قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی۔ ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ چاہیے اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا۔ حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے۔ آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر، اس کا حلقہ کری، حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی۔ لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آپ
पहुंची, काफिरों को मार भगाया, मगर हुजूर जख्मी हो गए। मदीना मुनव्वरा में शोहरत हो गई, हुजूर ने उज़ बिल्लाह शहीद हो गए। खुदा की कसम मदीने की यतीमों ने कोहराम मिटा दिया, हमारा वारिस कौन बनेगा। मदीने की बेवाओं ने शोर मिटा दिया, रो रो के हंगामा कर दिया। मदीने में अंधेरा छा गया, यतीम रोए, बेवा रोई, मजलूम रोए, बेकस रोए, बेबस रोए, अपाहज रोए, मोहताज रोए, सारा मदीना रोया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद जी के क्या करेंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा रही है। इत्तला मिली अल्लाह के पाक पैगंबर तेरे प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया जुबैर जरा दौड़ो, औरत जात है, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। जरा तवज्जो करना, ये है ताबेदारी, ये है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने जो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था वो भी पीछे को वापस रख, पैगंबर ने रोका है। पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कोई जहन्नम में न करे। सहाबिया एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। या 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है, सारी की सारी। एक गुनाह करना और एक उस पर सीना जोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने एक हाजी से कहा, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारे यहाँ भी टीवी लगा हुआ है। कारी साहब आपको पता नहीं इसमें खबरें बड़ी साफ आती हैं। लानत के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लानत के एरियल लानत पकड़ो हर तरफ जाने आने वाले। मौलवियों ने लगा लिए, हाजियों ने लगाए हुए हैं, हड्डी हड्डी दाढ़ी है। घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक सा रखा हुआ है। शाम को हाजन, हाजी की औलाद, बेटी, नूह सारी इकट्ठी हो जाती है जैसे मरे हुए कुत्ते पड़े। और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं और ये बच्चे दूसरों के यहां जाते हैं। क्या अब तो बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा अकीदा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है। शादी भी गफलत, ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। वाह गफलत, ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रागुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। सहाबा ने गर्दन कटा ली, टुकड़े चढ़ा दिए, और आज तू अपने आप को क्या समझे थे। बड़ा ही अकड़ा रहता है हर वक्त, रात दिन अकड़ के बगैर काम कोई नहीं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर हजरत सफिया आ रही है, ओहद के दामन में सैयदना अमीर हमजा की मैयत पे पहुंचे। खुदा की कसम तारीख शाहिद है, पैगंबर पहुंचे। पैगंबर ने अपने प्यारे चचा के चेहरे पे नजर डाली तो नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंख नहीं, और जरा नीचे को झांक के देखा तो दोनों लब नहीं।
ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے، اور زمین و آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پر رکھا ولا تقولوا لمیتی سبیل اللہ اموات۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جھولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالو، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید
धुआं पड़ा है, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफैया कहती है, ओ लोगों मेरी चादरें वापिस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी चादरें दो हैं, एक माजाया भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक माजाया भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने सिर्फ अपने पे चादर डाल दी दोनों और दूसरे को नंगा दफन किया, कल कयामत में खुदा ये न पूछ ले सफैया, अगर कुछ देने आई तो अपनों को दे के चली गई। आज हमारे यहां लेना देना ही बड़ा अजीब है। असल तो किसी को कुछ देने की हमें ताकत नहीं होती, सोचते सोचते मर जाते हैं। और अगर दे भी दिया तो जब तक उसे बर्बाद न कर ले उस वक्त तक हमें चैन नहीं आती। किसी तालिब इल्म को, किसी भाई भतीजे को, किसी बहन भांजी को अगर कभी ज़कात खैरात दे दी, औरतें मेरा मारती हैं, अब मूल्य की बातें करती हो, हमारे यहां की ज़कातें खाती रही हो, हमारे फितराने तुमने खाए, मौलवियों को मेरा मारते, ये भी ज़कातें खा के पलते हैं, ये फितराने खा के पलते हैं। तुम क्या खा के पलते हो तुम्हें पता नहीं है? खुदा की कसम, तुम्हारी ज़कात खाकर, फितराने खाकर, तुम्हारी गालियां खाकर, तुम्हारे मताने मैंने सहकर, इन बुजुर्गों ने, इमामों ने, खतीबों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने दीन मतीन की पहरेदारी की, कुरान मजीद की हिफाजत की, उसकी तरक्की रिशात के लिए सारी उम्र गुजार दी। खुदा की कसम, जब मरोगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का क्या मकाम है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ईमानदारों, अपने सदक़े को बर्बाद न करो, मुंह पे लाकर, जतला कर। और कहता है, एहसान गर किया जतला कर भी तो लुत्फ क्या, इस तरह से दे कि दस्ते गदा को खबर न हो, बूढ़े कवाब से कोई लगा न ले ये पता, और जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो, कोई चीज सामने ना है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, एक चादर मेरे भाई को दे दो, एक चादर मेरे कलमा शरीक अंसारी भाई को दे दो। फिर पता चला, याद आया, एक चादर बड़ी है, एक चादर छोटी है। फरमाया, अगर मैंने अपने भाई को बड़ी चादर दे दी और छोटे पर छोटी, गैर पर छोटी चादर डाली, कल क़यामत में खुदावंद करीम ये न फरमा दे अपने को बड़ी दी, गैर को छोटी दी, क़यामत में खुदा की दरबार में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हमारे यहां तो जो चीज हमारे मतलब की ना हो, वो एक औरत कहने लगी, नूह थी अपनी सास को कि खाला दाल शाम की बाजी खराब हो गई, अच्छा तालिब इल्म आवेगा ना रोटी लेने मदरसे का, उसको दे दियो। जो भाजी, जो दाल बिगड़ जाए वो तालिब इल्म को दे दो, अल्लाह ना, जो अच्छी चीज हो वो अपने मतलब की। यानी खुदा इसीलिए है कि मारी चीज उसे देते जाओ। बड़े बड़े लोगों के हमने पखंड देखे, सारे साल में जिस कपड़े वाले का कपड़ा न बिका, छोटे गाहक ने, बड़े गाहक ने, जिसने कपड़ा लिया ही नहीं, वो कपड़ा फिर रमजान के करीब आकर सका, उन्होंने कहा, ये यार ये 2 साल का पड़ा है, ये ठीक का था, ज़कात में लगा दो ही थे। ईमानदारी से बता, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं, एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रा अंदाजी करो। फिर
चुनांचे कुर्आन अंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चची का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया वला वल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता। उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी न करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कोई औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम, इमामुल अंबिया और अल्लाह के अहकाम और इस्लाम की अज़मत पे मरेगा। अर्ज किया गया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। फरमाया मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों की पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो भाग के हैं। खुदा की कसम, ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे। फरमाया मेरे चचा, अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयद शुहदाए हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं, लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। कुछ हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा की राज़ी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों की पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अज़मत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इधर परेशानी इतनी, इधर इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़ई इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी डर के मारे मक्के से ताइफ भागा कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छुटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हज़रत वासी ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया वासी खूब जानता, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे लिए माफी ये गुंजाइश है। फरमाया अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वाकई तुझे पता होना
چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں، میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کی کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد، نظر واقعی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے۔ واقعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، میں نے کیا کیا؟ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلایا۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر پر، کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی اکرمہ میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں؟ اکرمہ آجا میرے ساتھ آجا، اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی۔ کہنے لگا ام حکیم کو مرواوے گی؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح۔ بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی، عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ یا اکرمہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اکرمہ مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تم سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں۔ اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھر یہ مجاہد بنے۔ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ۔ شکل زنانی چال مردانی پہچانے بھی نہیں جاتے، باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے جنہوں نے گستاخی کے لیے زبان چلائی، جنہوں نے بے ادبی کی، وہ دنیا میں بھی مارے گئے، آخرت میں ذلیل ہوئے۔ میرا امام ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی، بالکل شکل بدل جاتی۔ تمہارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ تمہارا صحابہ کرام نے کھایا کیا ہے؟ اور یہ سننی ہے نا، وہ لوگ ایسے ہیں جتنے کاٹ دو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں، تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ ہے، شہید مدینہ کا پتہ نہیں، شہید شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا زخمی ہونے کے بعد۔ اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا کیا۔ چار عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا،
حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے، کپڑے نہ نوچے، تیرا نہ پیتا۔ ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے، زبان نہیں، آنکھ نہیں، لب نہیں، ہاتھ نہیں، کان نہیں، جگر نہیں، تمام چیزیں نہیں ہے، مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہے۔ آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا، کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا، کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا، کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا، کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا۔ خدا کی قسم عائشہ صدیقہ تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء جائے گا۔ جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں، دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے، بیہوش ہوئے پڑے ہیں، ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی۔ عائشہ صدیقہ نے خبر کیا، نہ کپڑے پھاڑے نہ تیرا نوچا، خبر کیے بیٹھی۔ اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلہ، حضرت عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ، آمنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے۔ ارے 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا کر شہید کر دیا گیا، مگر نیلہ نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی نہ چلائی۔ اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا اس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں، چولی چلاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ، یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر وہاں بہادر کے بیٹے اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس۔ فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے۔ فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں، سب کچھ بتایا۔ کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کر سب کچھ تنگ کر دیا، اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ یا کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن جھک نہیں سکتی۔ قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا، سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے۔
वाह हुसैन तू कितना पक्का नमाजी, तू कितना पक्का मुत्तकी और परहेजगार है, पीने के लिए पानी नहीं, और हालत ये है तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, लब दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। इस अंदाज से शहादत का प्याला अल्लाह मियां ने फरमा दिया, तेरे दर्जे बुलंद हो, मेरी तौहीद का मसला साफ हो, लोगों को पता तो चल जाए कि मैं ना दूं और कोई नहीं दे सकता, हौज़े कौसर का मालिक तो बना दूं मगर यहां ना दूं, मेरी मर्जी। अल्लाह ने जानता था वक्त आएगा लोग कहेंगे अली मुश्किल कुशा, आओ अपने खानदान की मुश्किल कुशाई क्यों ना की। सैयदना हुसैन को कहेंगे मुश्किल कुशा, अपने खानदान की मुश्किल कुशाई क्यों ना की। और आज भी कोई नहीं मानता, पलंग आता है ना, अली हैदर मुश्किल कुशा, बेटा बाबे में रोटी खुआ उधर मुश्किल कुशाई के नारे मारता है, उधर के अंदर रोटी खुआ, और दूर से आएगा नारे मारता हुआ और करीब आके कहेगा बाबे मुसा। तेरा मुश्किल कुशा तेन चाह भी नहीं पिला सकता। अल्लाह मियां ने साबित कर दिया मुश्किल कुशा मैं हूं, हाजत रवा मैं हूं, माबूद मेरे सिवा कोई नहीं। दर्जे बहुत बुलंद किए, फरमाया हाँ जो मेरी राह में शहीद हो गया उसकी अजमत इतनी ऊंची, उसकी बरतरी इतनी ऊंची, उसकी बुजुर्गी इतनी बढ़ गई, ऐ लोगों तुम्हारी जुबानों को इजाजत नहीं कि तुम उन्हें मुर्दा कहो, तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत है। फरमाया जो लोग मेरी राह में शहीद हो गए वो मेरे पास खाना खाते हैं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। मैं मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब का खूबसूरत बयान, जिसमें हज़रत मौलाना कारी साहब ने कितने ही इमोशनल तरीके से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और जंग उहद का वाक़या हमें सुनाया। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए और करवट करवट सुकून अता फ़रमाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि कारी मोहम्मद हनीफ साहब के बयानात आपके सामने आते रहें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।